السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں آج سے شروع کرنا چاہتی ہوں، قرآن شریف کا ترجمہ بھی بعد میں شروع کروں گی، لیکن پہلے میں نے سوچا کہ نماز کے ترجمے سے شروع کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ اردو ٹرانسلیشن نہیں آتی ہوتی نماز کے ترجمے کی، یا ہو سکتا ہے بہت پہلے انہوں نے میمورائز کیا ہو لیکن بعد میں بھول گئے ہوں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے نماز کے ترجمے سے شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آگے قرآن شریف سے شروع کروں گی۔ لیکن اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا نہیں سمجھ آ رہی ہو تو میں انسٹاگرام کا نیچے شو کر دوں گی، تو وہ جو وہاں پہ میسج کر کے پوچھ بھی سکتا ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو اس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کویشچن ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ اور یہ کہ اب یہ جو لکھا ہے میں نے، یہ بے شک میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ میسج کر کے پوچھ لے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ چلو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلا جو ہے نا وضو کے بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا مجھے، جو نی ہے نا آخر میں، نی نون یہ چھوٹی ہے، اس کا مطلب مجھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، توابینا توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا مجھے، من سے، المتطہرین پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اے اللہ مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے مسجد میں آنے جانے کی دعا، یہ ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ انٹر ہونے کی، اگر نکلنا ہو واپس نکلنے کی تو پھر صرف یہ آئے گا ابواب فضل کا آئے گا آخر میں، ٹھیک ہے۔ تو چلے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، الصلاۃ درود ہو، والسلام اور سلامتی ہو، علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر، اللہم اے اللہ، مغفر لی بخش دے مجھے، یہاں پر بھی جو لی ہے نا اس کا مطلب مجھے میں آئے گا، ذنوبی میرے گناہ، وفتح لی اور کھول دے میرے لیے، ابوابا دروازے، رحمتی کا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور جب واپس جاتے ہوئے ابوابا فضل کا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یعنی اپنے فضل کے ساتھ دروازے کھول دے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نیت نماز، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی یقیناً میں نے، وجہت پھیرا میں نے، یہاں پہ بھی جو تو ہے نا اس کا مطلب میں ہے، اور انی کا مطلب بھی یقیناً میں ہے، کیونکہ نون کے ساتھ چھوٹی یہ ہے نا اس کا مطلب ہو گیا کہ میں، اور انی یا انا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یہ کہ یقیناً میں نے پھیرا، وجہ یا اپنا رخ، للذی اس کی طرف جس نے، فطرہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً خالص ہو کر، موحد ہو کر یا فرما بردار ہو کر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اکیلے، یعنی کہ اکیلے بنایا، وما اور نہیں، انا میں، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ آگے ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک پاک ہے تو، یعنی ہر نقص سے پاک ہے تو۔ اب یہ جو کاف کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب بنتا ہے تو ہے، یعنی کہ، اور سبحانہ کا مطلب پاک ہے، کا یعنی کہ تو، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک اور اپنی تعریف کے ساتھ،
اب بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ کے لیے، حمدی کا مطلب ہو گیا تعریف، اور کا مطلب ان کے اپنی تعریف کے ساتھ. وتبارک اسمک کا، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی، اور بلند ہے جدو کا تیری شان. ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیرک تیرے سوا. ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتی ہوں میں. یہ ہے تعاوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، دھتکارتے ہوئے شیطان سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، الشیطانی شیطان، الرجیم دھتکارتے ہوئے. میں یہ اٹھا لیتی ہوں یہاں سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی کا مطلب ہے ساتھ نام. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ کے لیے. اللہ، اللہ کے، الرحمانی، جو بے انتہا کرم کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو پالنے والا ہے، عالمین، تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، الرحمن بے انتہا رحم کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے، یومی کا مطلب دن، الدین جزا سزا کے. ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اس میں بھی جو کاف کے اوپر زبر ہے آخر میں، اس کا مطلب ہے تیری. آگے نعبدو میں نون جو ہے پہلے وہ ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہو گیا، اس وجہ سے اس کا مطلب ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو نستعین ہے وہ بھی نون اس سے پہلے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے یعنی کہ ہم مدد چاہتے ہیں. آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، نا کا مطلب ہو گیا ہم، جیسے ہم، ہمیں. اہدی کا مطلب دکھا، یعنی کہ دکھا ہمیں. الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم. صراط کا مطلب ہے راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، کہ انعام کیا تو نے. اب تا کے اوپر جو آخر میں زبر آئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے کیا. علیہم، جن پر. غیر المغضوبی علیہم. غیری کا مطلب ہے کہ نہ کہ، المغضوبی کے غضب کیا گیا، علیہم، جن پر. ولا، اور نہ، الضالین، نہ ہی گمراہوں پر کا. آگے ہے آمین، اے اللہ تو یہ دعا قبول فرما. اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن میں نے یہ سورۃ اخلاص ہی لکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بے انتہا کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل، تو کہہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل، تو کہہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد، اپنی ذات میں اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے یا غیر محتاج ہے. لم، نہ. یلد، اس نے کسی کو جنا. ولم، اور نہ. یولد، وہ جنا گیا. ولم، اور نہیں ہے. یکن لہو، یکن کا مطلب ہے لہو، اس کا. کفون، کوئی مثیل یا کوئی مانند.
احدن نہ کوئی اس کا ہم مرتبہ، یعنی کہ وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی ہم مرتبہ اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد کہنا ہے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ 3 دفعہ پڑھنی ہے. سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ یعنی کہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بڑی عظمت والا ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ اس کی حمد کی. یہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں اگلا پیج نکالتی ہوں. اس کے بعد رکوع کی دعا ہے، یہ رکوع کی ہے. رکوع کے بعد کی دعا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد، ولکا کا مطلب تیرے لیے ہے، الحمد حمد و ثنا، حمدن حمد و ثنا یعنی تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ تر، مبارکن برکت ہی برکت ہے، فی ہی اس میں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 دفعہ یہ کہے، سبحانہ ربی الاعلیٰ، یعنی کہ پاک ہے میرا رب، بلند شان والا ہے. اس کے بعد ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی ورفعنی. ٹھیک ہے، اللہم اے میرے اللہ، مغفر لی بخش دے مجھے. یہ لی کی وجہ سے لی یہ ہے، یا آگے نی آ رہا ہے، یہ جو چھوٹی آخر میں جو آتی ہے اس کا مطلب مجھے اس میں آتا ہے نا. تو اے اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میری بخشش فرما، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر، واہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے خیریت سے رکھ، واجبرنی اور میرے نقصان کو پورا کر، وارزقنی اور مجھے رزق دے، ورفعنی اور میرا رفع کر یعنی مجھے بلندی عطا کر. کہ اب یہ جو ہے نا، اس میں یہ جو وجبرنی اور ورزقنی جو ہے نا، اس میں 2 جگہ پہ قلقلہ آیا ہے، جیم اور قاف پر، تو اس میں تھوڑا سا زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ ہیں قاف، تا، با، جیم، دال. آگے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح میں 3 دفعہ یہ پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں اور رکوع و سجود کے بعد بیٹھ کر یہ تشہد پڑھے. تشہد پڑھتی ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور تمام عبادتیں، والطیبات اور پاکیزگیاں بھی، السلام علیکہ سلامتی ہو، علیکہ کا مطلب تجھ پر، ایہا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور برکت ہو اس کی، السلام علینا اور ہم پر بھی سلامتی ہو. یہاں پہ نا کا مطلب ہے ہم پر، ہم علیہ کا مطلب یعنی کہ ہم پر ہوگا، اور سلام کا مطلب ہے سلامتی. ٹھیک ہے، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، صالحین نیک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی ہے. آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، اشہدو میں شہادت دیتی ہوں، ان کے لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، و اشہدو اور میں گواہی دیتی ہوں، انا کے محمدن محمد، عبدہ اس کا بندہ، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ آگے ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اے میرے اللہ، صلی خاص فضل فرما، علی محمد محمد پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، محمد محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما جس طرح صلیتا تو نے خاص فضل کیا فرمایا، اللہ پر، ابراہیم ابراہیم، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا یقیناً تو، انا کا مطلب یقیناً ہے، پھر یہ کاف کے اوپر جو زبر ہے نا اس کا مطلب آ گیا تو، یعنی کہ انکا یقیناً تو، حمید بہت خوبیوں والا، مجید بہت بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک اے اللہ بارک برکت نازل فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور علی کا مطلب پر، آلی کا مطلب خاندان یعنی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما جس طرح بارکتا تو نے برکت نازل فرمائی۔ اب تا کے اوپر یہاں پہ جو زبر آئی ہے اس کا مطلب آگے تو نے، یعنی کہ تو نے برکت نازل فرمائی، اللہ پر، ابراہیم ابراہیم، و اعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا یقیناً تو، انا یقیناً کا تو، حمید بہت خوبیوں والا، مجید بہت بزرگی والا ہے۔ اب اگلی جو دعائیں شروع کرتی ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، یہ جو نا ہے نا، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا، ہمارا، اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، آتی کا مطلب ہو گیا دے، نا ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً ہر قسم کی بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتاً ہر قسم کی بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، نون الف نا کی وجہ سے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ رب اجعلنی، ربی کا مطلب اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھے، و مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، مقیمہ کا مطلب ہو گیا قائم کرنا، الصلاۃ نماز، و من کا مطلب ہے سے، ذریاتی یعنی کہ میری اولاد کو بھی یا میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل اور تقبل دعا یعنی کہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے ہماری، یعنی کہ میری بخشش فرما۔ یہاں پہ بھی جو لی ہے نا اس کا مطلب ہے میں اور میری بھی، یعنی کہ میری بخشش فرما، والدیا اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کی، یوم دن، یقوم الحساب
یوم یقوم الحساب یعنی کہ حساب کے دن سب کی تو بخشش فرما، میری، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی. اس کے بعد ہے اگلے پیج پہ، اس کے بعد پھر ہم پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف منہ کر کے یہ کہنا ہے، یعنی کہ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلامتی ہو تجھ پر اور اللہ کی رحمت ہو. آگے ہے دعائے قنوت. یہ جو دعائے قنوت سب کو پتا تو ہے، لیکن پھر بھی ویسے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. عشاء کی نماز میں وطر میں پڑھتے ہیں، جب 3 وطر جو ہوتے، وطر کا جو آخری حصہ تیسرا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ میں ایک دفعہ پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک. یہاں تک ابھی کر لیتی ہوں. اللہم اے میرے اللہ، انا یقیناً، نستعینک ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، و نستغفرک اور تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا نون کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم، اور جو آخر میں کاف آ رہا ہے، کاف کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو یا تجھ سے. تو اس لیے نستعینو کا میں آ گیا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر اور نستغفرو کا مطلب کہ ہم تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں، کیونکہ نون کی وجہ سے ہم ہو گیا، آگے ہو گیا کا مطلب ہو گیا تجھ سے. اور یہ آدھے آدھے لفظ ایسے سیکھنے سے نا جلدی قرآن شریف کی بھی سمجھ آتی ہے، اور جلدی مطلب ترجمے کی بھی جلدی سمجھ آتی ہے اگر آدھے آدھے لفظوں کا مطلب سمجھ آ جائے. وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور تیری ثنا کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ. ثنا یعنی کہ نون کا مطلب ہو گیا نا کہ ہم، نثنی کہ ہم تیری ثنا کرتے ہیں. علیکہ کا مطلب ہے تیری، الخیر یعنی البھلائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ. وَنَشْكُرُكَ اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ اور تیرا کفر نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ اور ہم الگ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑتے ہیں، من جو یفجرک جو تیری نافرمانی کرے. اب سمجھ آ رہی ہے نا، کاف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ تیری آ رہا ہے. اللہم اے میرے اللہ، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی اور تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَیْکَ اور تیری طرف ہی نسعی ہم دوڑتے ہیں. وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت کرتے ہیں، وَنَرْجُو اور ہم امید کرتے ہیں.